مستنصر حسین تارڑ کے لکھے ہوئے ناول قلعہ جنگی کے کچھ آخری صفحات۔ اوپر قلعہ جنگی کی دوپہر میں کتے نہیں تھے، یہ انسانی قدموں کی چاپ تھی اور آواز تھی۔ ہاں، وہاں کچھ لوگ تھے۔ بو سے بھری ہوا کے دوش پر جو تہ خانے میں اترتی تھی سوار، کبھی فارسی کا کوئی فقرہ ان تک رک رک کر آ جاتا اور ایک بار امریکی لہجے کی لٹکتی انگریزی ان کے کانوں میں پہنچی۔ اوپر لوگ تھے، وہ یہاں کیا کرنے آ گئے تھے؟ چیچی بہت مدھم سرگوشی میں جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ جان گئے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح علم ہو گیا کہ ہم یہاں ابھی تک زندہ ہیں۔ اپنے ہتھیار سنبھالو، ہمارے پاس صرف 3 کلاشن کوفے ہیں، گولیاں بہت ہیں۔ کسی کی انگلی میں کچھ سکت ہے کہ لبلبی دبا سکے، یہ کسی بھی لمحے نیچے آ سکتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی چندھیا دینے والے لمحے میں یکسر بھول گئے کہ وہ نیم مردہ حالت میں ہیں، موت کی چوکھٹ پر ہیں، سرد اور سخت گوبر میں اپنی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے گھوڑے کے گوشت کے وہ لوتھڑے ہیں جنہیں ان کے معدوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اس قابل نہیں کہ ایک کروٹ بھی بدل سکیں، اور اس کے باوجود وہ سب ایک ہی چندھیا دینے والے لمحے میں چوکنے اور ہوشیار ہو گئے۔ ان کی تمام تر حصیں متحرک ہو گئیں۔ ان کی نظریں پہلی سیڑھی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جس پر اگر انہیں بوٹ دکھائی دیتے تو اتنی سکت جمع ہو گئی تھی کہ وہ اس پر فائر کر سکتے۔ بہت دیر گزر گئی اس چوکنی کیفیت میں، لیکن پہلی سیڑھی خالی ہی رہی۔ لگتا تھا اوپر جو لوگ ہیں محض تفریح کی خاطر چل پھر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ کچھ دیر ان کی آوازیں دور ہونے لگیں، قدموں کی چاپ مدھم ہو گئی۔ انہیں شائبہ بھی نہ ہوا تھا کہ لاشوں کی اس بستی کے نیچے کوئی زندہ سانس بھی ہو سکتا ہے۔ یار، میں پتہ کرتا ہوں۔ گل شیر کوہنیوں کے زور پہ اوپر ہوا، پیپ سے رستے زخموں سے چپکی شلوار کا پائنچا اڑستا اٹھ بیٹھا، پھر ایک ایسی ہمت کو بروئے کار لا کر جو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے گمان میں بھی نہ تھی، سیڑھیوں پر گھسٹتا اوپر پہنچ گیا۔ ان سب کی آنکھیں کھلی تھیں اور گل شیر کو اس حیرت ناک کارنامے پر داد دیتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے وجود کو اوپر تک لے گیا تھا بلکہ کلاشن کوف کے بھاری لوہے کو بھی گھسیٹتا ساتھ لے گیا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی سے آگے نہیں گیا تھا، صرف اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، کٹے پھٹے کپڑوں سے بھری دڑاروں والے پاؤں، اور اس کا بقیہ دھڑ قلعہ جنگی کے صحن میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تقریباً لڑھکتا ہوا تہ خانے میں آ گرا۔ یار، ادھر تو دوستم سیر کرتا ہے۔ دوستم؟ تقریباً سب نے جو بول سکتے تھے یک زبان ہو کر کہا۔ گھنی ابروؤں اور گھنگرے بالوں والا رشید دوستم؟ ہاشم میر کی آواز میں ایک خفیف سا خوف تھا۔ ہاں یارا، جو کبھی روسیوں کے خلاف لڑتا تھا اب ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ میں نے اس کو پہچان لیا یارا، وہی تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، سیر کرتا ہے خانہ خراب۔ پہلے سوچا اسے شوٹ کرتا ہے، پھر سوچا فائر کا ڈرم سن کر سب ادھر کو آئے گا اور ہم سب خام خام مارا جائے گا۔ اوپر کیا کر رہا ہے؟ سیر کرتا ہے نا، کبھی کسی لاش کے پاس رکتا ہے اور ٹھوکر لگاتا ہے اور کہتا ہے غیر ملکی، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ میں فوجی بھی ہے اور ایک گورا بھی ہے۔ فوجی شلوار قمیض میں نہیں، روس کا دیا ہوا پتلون والا وردی اور بڑا بوٹ میں ہے۔ انہیں یقیناً شک ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ شک ہوتا تو ادھر آ جاتا، سیر نہ کرتا۔ ان کی نظریں پہلی سیڑھی پر چپک گئی تھیں، وہاں سے الگ نہ ہوتی تھیں، وہیں پتھر ہو گئی تھیں، چوکنے اور انتظار کرتے ہوئے۔ کبھی ان کی آوازیں واضح ہونے لگتیں جو اوپر صحن میں چلتے تھے، اور کبھی دور ہو جاتی، اور کبھی کوئی بھی چاپ نہ ہوتی۔ وہ سب چوکنے ہو گئے تھے سوائے اللہ بخش کے۔ مردوں کے چوکنے ہو جانے کی روایت نہ تھی۔ تہ خانے کی کچی چھت کو سہارتے پرانے سال خوردہ شہتیروں میں سے مٹی گرتی تھی۔ وہ اس مٹی کو گرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، جب وہ چہرہ اوپر کر کے چھت کو دیکھتے تو مٹی کی ایک نامعلوم سی پھوار محسوس کرتے، جیسے دھند میں چہرے پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک اوپر تھے، چلتے پھرتے تھے۔ جب کبھی وہ عین ان کے اوپر آتے تو ان کے قدموں کی دھمک سے چھت میں سے زیادہ مٹی گرنے لگتی۔ اگرچہ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں چلتے لوگوں کی چاپ جو دشمن تھے کچھ اچھا شگون تو نہیں تھا، لیکن بے شمار برسوں کے بعد بے شمار برس لگتے تھے
اگرچہ صرف چند روز تھے۔ ان کے کان کسی اور انسان کی موجودگی سے آگاہ ہوئے تھے اور انہیں زندگی کے ہونے کی نوید دی تھی۔ بے شک اس میں ان کی موت کی قربت کی بھی اطلاع تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ذرا پرجوش تھے اور ایک گہرے نیم مردہ انہماک کے ساتھ کان لگا کر اس چاپ کو سنتے تھے۔ میں کچھ بولوں تو یارا اب برا تو نہیں منائے گا؟ گل شیر نے سوال کیا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، مجھ میں ابھی اتنا طاقت ہے کہ دوبارہ اوپر جاؤں اور ان خانہ خرابوں کو جا کر بولوں، یارا کیا ادھر ادھر سیر کرتا پھرتا ہے؟ ادھر اور سارا معاملہ ختم کرو، ہم کو سولی سے اتار دو۔ بول دوں؟ کوئی نہ بولا۔ تو ان کو بولتا ہوں کہ ہم اپنا 3 ہتھیار تمہارے حوالے کرتا ہے، ہم کو اپنا گھر جانے دو۔ وہ ہمیں اپنے گھر نہیں جانے دیں گے، کیا پتہ ان کے دل میں نرمی آ جائے۔ ہتھیار ڈال کر بے غیرت نہیں ہونا خان صاحب، کیسے خان ہو؟ یارا پہلے بھی تو ڈالا تھا مزار شریف میں، اب دوبارہ ڈال دیے تو کیا حرج ہے؟ پہلے ڈالا تھا تو کیا ہوا تھا، اب بھی وہی ہوگا۔ بھیڑ بکری کی طرح نہیں مرنا خان صاحب، ادھر یہ تہ خانہ مناسب قبر ہے، اوپر مٹی تو ہے، صحن میں جو پڑے ہیں ان پر تو مٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کون بات کرتا ہے؟ چیچی؟ وہاب؟ کون ہاشم؟ یار جو بھی بات کرتا ہے ذرا غور سے سنے، ہم تو مسخری کرتا تھا، کون کافر کا بچہ ہتھیار ڈالے گا؟ یارا گنتی کرو کہ ہتھیار کتنا ہے۔ نہیں گنتی کی ضرورت نہیں، 3 ہے، ایک میرے پاس ہے، باقی 2 کدھر ہے؟ ایک میرے پاس ہے گلشیر، بیگ نے اطلاع دی، اور ایک میرا خیال ہے کہ میرے پاس ہے، جانی مشکل سے بولا۔ جب سے بیگ نے اسے تسلی دینے کی خاطر اس کا کندھا تھپکا تھا تو اس میں ٹھہری ہوئی قندوز کی گولی اپنے مقام سے ذرا ہل گئی تھی اور بہت اذیت دیتی تھی۔ ہاں میرے پاس ہے تو، پر اس گھوڑے کے ڈھانچے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ یہ تو زندہ ہوتا تو اسے درخواست کرتا کہ پونی ڈیئر ذرا کھسک جاؤ، لیکن میں اسے کھینچ کر نکال لوں گا۔ یہ 3 کی گنتی مکمل ہو گیا، میں، بیگ اور جانی۔ جیسے ایک اپاہج گھسٹنے کا عادی ہو جاتا ہے، کینسر کا ایک مریض بے پناہ بدن کے ہر منہ میں کچوکے دیتی اذیت کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، اور وہ بے حد نارمل انداز میں جیسے وہ عام زندگی میں ہے، صحت مند اور توانا ہے، روزمرہ کی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، جیسے ایک نابینا مجبوراً اندھیرے سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے وہ اپنے پیپ بھرے سیپٹک ہوتے زخموں اور بدن میں آہنی کرچیوں اور ٹھہر چکی گولیوں سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ ویسے سمجھوتے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے اذیت کم ہو جاتی ہے، لیکن روزمرہ کی باتوں میں خلل نہیں آتا۔ ان کے جتنے بھی دن اس تاریک زیر زمین قبر نما تہ خانے میں گزرے تھے تو یہ ایک پکنک تو نہ تھے، لیکن اس دوران وہ ایک دوسرے سے آگاہ ہوئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے جیسے ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو، اکٹھے یہیں اسی تہ خانے میں پلے بڑھے ہوں، بچپن کے بعد جوانی بھی یہیں گزاری، اور اب موت کی منتظری بھی یہی تھی کہ اب بلکہ آج اوپر جو قدموں کی آواز تھی گویا وہ جدائی کا بلاوا تھا جو دستک دیتا تھا۔ یہ جدائی آخری اور مکمل ہونی تھی۔ وہ اسی سمجھوتے کی کیفیت میں لاچار اس آخری جدائی کے خیالوں میں تھے جب پانی آ گیا۔ پہلی تو تیسری سیڑھی پر دھوپ ٹھہری ہوئی تھی، اس میں ایک چمک سی پیدا ہوئی، پھر ایک مدھم بہاؤ سیڑھیوں سے ترنے لگا، ایک ناآشنا سرسراہٹ نیچے اندھیرے میں آئی اور ان کے آس پاس پھیلنے لگی۔ پانی؟ بیگ جہاں تھا وہاں اس نے اپنے بدن کے آس پاس ایک سرد سیال کو بہتے اور گلاہٹ کو چھوتے محسوس کیا۔ سیڑھیوں پر سے ایک آبشار اتر رہی تھی اور تہ خانے کو بھر رہی تھی، پانی کے ریلے امڈے چلے آتے تھے اور ان کے اندھیرے میں گرتے تھے۔ عبدالوہاب کی ناک جو غلاظت میں دفن تھی اس میں پانی داخل ہونے لگا اور اس نے اپنے آپ کو بمشکل اٹھایا۔ پانی! وہ چلایا، واللہ میں بہت پیاسا تھا، یہ کہاں سے آ گیا ہماری کربلا میں پانی؟ اس نے بمشکل چند گھونٹ بھرے جو اس کے زخم خوردہ اور کٹے پھٹے اندرون میں تیزاب کی مانند اسے چیرتے گئے۔ ہاشم میر اپنی نیم مندہوشی میں تقریباً ڈوب چلا تھا جب اس کے کھلے منہ کے اندر پانی گیا اور سیدھا پھیپھڑوں تک گیا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ یار ادھر بارش ہو رہی ہے۔ گلشیر کے پاؤں کی دراڑوں میں جب پانی گیا تو وہ آگ کی مانند جلاتا تھا۔ اتنا پانی کدھر سے آتا ہے؟ میرا پونی ڈوب جائے گا۔ صرف جانی کی آواز میں ایک ڈر تھا اور اس نے گھوڑے کے ڈھانچوں کے گرد اپنے بازوؤں کو پھر سے لپیٹ لیا۔
پانی جو ان کے آس پاس بہتے تھے اب پورے تہہ خانے میں پھیلنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی سطح بلند کر رہے تھے۔ یہ پانی بہت سرد تھے، یخ حالت میں برف بن جانے کی نزدیکی میں اتنے سرد تھے۔ وہ سبھی سرد گیلی لپیٹ میں آ کر بے اختیار اور بری طرح ٹھٹرنے لگے۔ باہر بارش نہیں ہو رہی، چیچی کے دانت اس کے بس میں نہ رہے تھے، جیسے برف باری ہو رہی اور وہ بالکل برہنہ ہو۔ اسے اتنی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان گئے کہ ہم یہاں ہیں۔ انہیں شک ہو گیا کہ اس تہہ خانے میں کوئی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ چیک کرنے کے لیے کوئی یہاں ہے یا نہیں پانی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ نرا پانی نہیں، اس میں موت ایسی سردی گھلی ہوئی ہے۔ میری گاؤں کی کسی ندی کا پانی موسم سرما میں بھی اتنا یخ نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، صرف محسوس کر سکتے تھے کہ پانی لہجہ بہ لہجہ اونچا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پاؤں کو ڈھانپ کر وہ ٹخنوں سے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ ایک نیم مردہ ویل کی مانند جس میں ہولے ہولے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر پھڑکتے تھے۔ ادھر اتنا پانی تو نہیں ہوتا یارا، گلشیر بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ ٹینکر تو نہیں لے کر آ گیا؟ ٹینکر؟ ہاشم کی آواز آئی۔ بس وہی تھا۔ پچھلی رات کچھ دیر کے لیے میرے کانوں میں کسی انجن کی گھرر گھرر کا ہلکا شور آیا تھا۔ میں نے سوچا ہوا ہے اور بہت تیز ہے، میرے کانوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ بس وہی تھا۔ انہوں نے آج نہیں جانا، پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم یہاں چھپے بیٹھے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں باہر نکالنے کے لیے یا ڈبونے کے لیے اتنا ڈھیر پانی چھوڑ دیا۔ نہیں، بیگ بولا، انہیں صرف شک ہے۔ وہ تہہ خانے میں اترنے سے بیشتر تسلی کر لینا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں۔ اگر انہیں ہماری موجودگی کا یقین ہوتا تو وہ اندر گرینیڈ یا راکٹ پھینکتے۔ اگر وہ اسی حالت میں پڑے رہتے جس میں وہ تھے تو تھوڑی دیر بعد ہوا کے بجائے پانی ان کے نتھنوں میں جانے لگتا۔ انہیں باہر طور پر اٹھنا تھا۔ وہ جیسے بھی اٹھے، بار بار گرتے پھر سنبھلتے، کبھی کھانستے، غوطے کھاتے، اٹھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پانی ٹخنوں سے بھی بہت اوپر ہو رہا تھا، اور اس کی برف سردی ایک سرد آری کی مانند ان کے اتنے حصے کو کاٹ رہی تھی۔ خانہ خراب تو ہمیں برف کر کے مار دے گا، کیا کرے گا؟ اب نہ کوئی بھوک تھی اور نہ پیاس، نہ ہی کسی زخم کی ٹیسیں، نہ کسی کلسٹر بم کا کوئی آہنی ٹکڑا یا گولی جو ان کے بدن میں بسی ہوئی تھی۔ بس اس ناگہانی سرد اور گیلی آفت سے بچاؤ کی کوشش تھی۔ پانی گھٹنوں سے بھی اوپر ہونے لگا اور انہیں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ بہت سہجے سہجے پانی بلند ہوتا رہا۔ وہ ایک عرصے سے گھسٹتے رہے تھے، تہہ خانے کی غلاظت میں رینگتے رہے تھے۔ بہت ہوا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، لیکن یوں سیدھے اپنے پاؤں پر کم ہی یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے اب تھے۔ اس کے سوا اور کوئی سبیل نہ تھی۔ پانی جب کمر تک آیا تو شام ہو رہی تھی۔ شام ہوئی تو سیڑھیوں پر سے اترتی آبشار کے ریلے یکدم تھم گئے۔ اتنا پانی انہیں ڈبو دینے کے لیے کافی تھا۔ سب کے سب ٹھٹرتے ہوئے نیم منجمد حالت میں اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے، پانی میں استادہ قائم رہنے کی صحیح کر رہے تھے، اور وہ لرز رہے تھے۔ یہ جانتے تھے اگر وہ گر گئے تو دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور ڈوب جائیں گے۔ گلشیر کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کلاشن کوف تھامے ہوئے اکڑ چکے تھے۔ یار کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ برف ہو کر مرے گا یا پانی میں ڈوب کر شہید ہوگا۔ میرا پونی نظر نہیں آ رہا، میری رانیں اس کی پشت کو چھوتی ہیں اور وہ پانی کے اندر ہے، ڈوب گیا ہے۔ ڈوب تو اپنا اللہ بخش بھی گیا جانی، اور تم ایک مرے ہوئے گھوڑے کا فکر کرتا ہے۔ یہ انگریز لوگ بے شک مومن ہو، جہاد کرے، اس پر اس کی عقل مختلف رہتا ہے۔ ادھر ایک مسلمان بھائی مرا پڑا ہے تو اس کا کچھ غم نہیں، اس کا لاش پانی میں خراب ہوتا ہے، گھوڑے کا فکر کر رہا ہے۔ گلشیر کے لہجے میں سخت تلخی تھی۔ چلو اچھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت نرم ہو رہا ہے خان صاحب، بیگ نے اس کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے کہا اور اپنے آپ میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں اس پانی میں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، وہاب بولا۔ اگر ہم ذرا ہمت کر کے آہستہ چلتے سیڑھیوں پر جا بیٹھیں تو۔ سیڑھیاں کتنی باقی رہ گئی ہیں، اور اوپر پانی سے بلند ان سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہم ان کو صاف نظر آ جائیں گے اور بطخوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر اس تاریکی میں کوئی چراغ جلاتا تو اس کی جھلمل میں اسے کمر تک پانی میں ڈوبے چند ہیولے نظر آتے، جن میں سے 3 اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوتے اپنے ہتھیار بچانے کی خاطر، اور بقیہ 3 اپنی بغلوں میں ہاتھ دیے ٹھٹرتے اکڑتے دکھائی دیتے،
اور یہ 6 نیلے چہروں اور نیلے بدن ہوتے، پانیوں کی برفیلی خصلت نے ان کی رنگتیں نچوڑ کر ان میں نیل بھر دیا تھا، ان کا تن من نیل و نیل کر دیا تھا۔ شام کے سرمئی نقش پا پر میں سیاہ پاؤں دھرتی رات آ چکی تھی۔ پانی کے قیدی اپنے آپ کو سنبھالتے پر سنبھالا نہ جاتا تھا۔ تب ایک دھڑام کی، ایک شراب کی آواز آئی، جیسے دریا کا ریتلا کنارہ گئی شب یکدم پانی میں گرتا ہے تو ایک عجیب اداس اور المناک آواز آتی ہے، اور پھر چیخے کھانسنے لگا۔ وہ گر گیا تھا اور ایک ڈوبتے شخص کی مانند بے تحاشا ہاتھ پاؤں مارتا پھر سے کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے خوف نے اس کی مدد کی تھی، ورنہ وہ اس قابل نہ تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ اپنے کانپتے ٹھٹرتے نیلے بدن کے زخموں کی نقاہت اور بھوک کے ساتھ اگر ایک مرتبہ پھر گرا تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا۔ وہاں منجمد ہوتی اور اس کے باوجود ٹھٹرتے کانپتے ہاشم میر کی کمر کے گرد پانی کے اندر سے ایک ہاتھ آیا اور وہ شدید ڈر میں آ کر زیادہ کانپنے لگا۔ یہ کون ہے اور کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی کمر کے گرد لپٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بغل میں سے نکالا اور پانی میں ڈبو کر اپنی کمر کو ٹٹولا تو ایک ہاتھ جیسے اسے مصافحہ کرنے کی غرض سے اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس ہاتھ کی انگلیاں نرم اور بے جان تھیں کہ اللہ بخش کی لاش پھول کر ابھر آئی تھی۔ تیرتی ہوئی ہاشم تک آ گئی اور اسے ہاتھ میں لانا چاہتی تھی۔ ہاشم ٹھٹک کر اور ڈر میں گرفتہ اس سے پرے ہوا اور اسے دھکیلا تو وہ ڈوبتی بڑھتی بیگ کے جثے سے ٹکرائی۔ یہ تم ہو ہاشم؟ نہیں، یہ اللہ بخش ہے۔ وہ تو مر نہیں گیا تھا یارا؟ گلشیر چونکا۔ اس کی لاش پانیوں میں تیرنے لگی ہے۔ ذرا انتظار کرو خان صاحب، ابھی تک تم تک بھی آ جائے گی۔ کیا ہو بے حرمتی ہے یار، ہمارا مسلمان بھائی کا لاش بے گور و کفن ادھر پانی میں تیرتا پھرتا ہے۔ بے شک یہ تہ خانے کا کھانا برباد ہو جائے، پر صبح اس بھائی کو اٹھا کر اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں ڈالائے گا۔ صبح تک ہم سب مر چکے ہوں گے۔ آ گیا ہے یارا، آ گیا ہے، گلشیر کو جیسے بچھڑا ہوا یار مل گیا۔ ادھر آ گیا ہے ہمارا بھائی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور اسے ادھر ادھر خجل خوار نہیں ہونے دوں گا۔ میری انگلی میں اپنی انگلی ایسے پھنساتا ہے جیسے زندہ ہو۔ وہ زندہ نہیں، ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پانی کی ٹھنڈک میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا اور اسی تناسب سے ان کے بدن مزید سرد ہوتے رہے۔ یار اللہ بخش کا میں چھوڑتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں ہتھیار اوپر کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کو پکڑا ہے تو مشکل ہو رہی ہے۔ وہاب بھائی اب بیکار کھڑا ہے، بغلوں میں ہاتھ دے کر تم سنبھالو اسے یار، بھیج دو ادھر۔ گلشیر نے اللہ بخش کی لاش کو نہایت پیار سے، جیسے بچے کو تھپکی دیتے ہیں، اس سمت دھکیلا جدھر سے وہاب بول رہا تھا۔ وہ اللہ بخش پانی میں تیرتے ایک ٹھنڈے شفیر کی مانند اس کی کمر سے جا لگا۔ وہاب نے پانی میں ٹٹول کر اس کا ایک ہاتھ دریافت کیا اور تھام لیا۔ اوپر مکمل سکوت تھا، کوئی بھی نہ تھا، پانی چھوڑنے والے بھی نہیں تھے۔ وہ مزار شریف کو واپس جا چکے تھے، اپنے اپنے گھروں کی چوکھٹ کے اندر جہاں آتش دانوں میں آگ جلتی تھی۔ اگر کوئی ایک ان میں ابھی تک اوپر تھا اور تہ خانے کے باہر شست لگائے طاق میں بیٹھا تھا تو وہ بھی شاید سو چکا تھا۔ اس اطمینان کے ساتھ کہ اول تو اتنے روز تک بغیر خوراک کے کسی ذی روح کا زندہ بچنا ممکن نہ تھا، اور اگر کوئی ایسا بچا کھچا ڈھیٹ رہ بھی گیا تھا تو وہ کب کا پانیوں کے سریلے میں ڈوب گیا ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو دہائی دیتا باہر نہ آ جاتا۔ وقت گزر رہا تھا، وہ مر چکے تھے یا زندہ تھے کون جانتا تھا، سوائے اس کے جو ان کی شہ رگ سے بھی قریب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی نبضیں چل رہی ہیں، کہ وہی انہیں چلا رہا تھا۔ تاریکیوں کے سمندر میں 6 جزیرے ابھرے ہوئے تھے اور ساکت تھے۔ گھوڑے کا ڈھانچہ کبھی جزیرہ بنتا تھا، یعنی سطح آپ پر نمودار ہوتا تھا، اور کبھی ڈوب جاتا تھا، اور اللہ بخش تھا جسے وہاب نے تھام رکھا تھا، اور وہ بھی ڈوبتا ابھرتا رہتا تھا۔ 6 جوگی تھے جو اس تاریک گپھا میں دھونی رمائے کھڑے تھے۔ ان کا ٹھٹھرنا اور کانپنا بھی موقوف ہو چکا تھا، اور سردی میں نیل و نیل ہوئے ساکت اور منجمد سے ہو چکے تھے۔ رات ہو چکی تھی۔ چاندنی، مکر چاندنی کی بناوٹ اور اس کا دھوکہ سیڑھیوں پر براجمان ان کو دیکھتا تھا، شاید آخری بار دیکھتا تھا۔ رات کا کوئی پہر تھا۔ کون سا پہر تھا، اس کا ریکارڈ صرف ملک الموت کے رجسٹر اندراج میں تھا۔ نہ صرف پہر
بلکہ وہ ساتھ وہ گھڑی بھی درج تھی، اور اس ساتھ عبدالوہاب کی کل ہمت، ساری سکت اس کی یک بستہ ہڈیوں اور زخموں اور بھوک کو یکدم خالی کر گئی۔ ہر انسان چاہے وہ ایک تصور کامل پر کتنا ہی یقین کیوں نہ رکھتا ہو، کیمبرج کا تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، ابو النواس اور امراؤ نفیس کی شاعری کا کتنا ہی دل دادا کیوں نہ ہو، بالآخر ڈھہ جاتا ہے۔ وہ عبدالوہاب بھی کھڑا تھا اور ابھی پانی میں گر گیا۔ اس نے کوئی تگودار نہ کی، شاید وہ اس یک بستہ بھوکی استادگی میں ہی مر چکا تھا، اور اب جا کر اس ساتھ میں جو ملک الموت کے رجسٹر میں درج تھی وہ پانی میں گرا تھا۔ اس نے کوئی تگ و دو نہ کی، ہاتھ پاؤں نہ مارے، ایک منجمد پتھر کی مانند پانی میں ڈھہ گیا اور پھر نہیں ابھرا، اور اتنی آہستگی سے گرا کہ پانیوں کی بھی خبر نہ ہوئی کہ کوئی ان میں گرا ہے۔ پانیوں کو تو اس کے ساتھیوں کی بھی خبر نہ ہوئی کہ وہ اب ان میں نہیں ہے۔ وہی رات تھی، مسلسل تھی، وہی رات کا ایک اور پہر تھا۔ سویر کی نزدیکی میں کوئی پہر تھا، اور یہ پہر اور یہ سات بھی کہیں درج تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پہر کون سا ہوگا، کون سی سات ہوگی، جب طالب کا جمع ہوا وجود بہت آہستگی سے ایک ڈوبتی کشتی کی مانند دھیرے دھیرے پانی میں غائب ہو گیا۔ یہ وجود کبھی کیسے قیاس کر سکتا تھا کہ اس کی قبر پر عقاب پرواز نہیں کریں گے، اور وہ کسی جھرنے، کسی چٹان کی گود میں دفن نہیں ہوگا، اسے پانی کی موت آئے گی۔ اس جزیرے کے ڈوبنے کا احساس بھی کسی اور ساتھی جزیرے کو نہ ہوا کہ وہ بھی خاموشی سے پانی میں اتر گیا تھا۔ جو کھڑے تھے وہ بول نہ سکتے تھے، بولنے کی صحیح کرتے تو ان کے دانت کٹکٹانے لگتے اور ان کے ہونٹ کٹتے تھے۔ انہیں علم ہی نہ ہوا کہ وہ صرف چار ہیں۔ سویر ہوئی، ایک اور سویر ہوئی، اور جب وہ سویر ہوئی، دھوپ پہلی سیڑھی پر آئی تو وہ سیڑھی ابھی تک گیلی تھی۔ تو اس نے دھوپ نے نیچے تہہ خانے کی تاریکی میں جھانکا تو وہاں پانی پر تین ایسی کشتیاں تھیں جو پھول کر ابھر چکی تھیں اور ڈبکتی ابھرتی تیرتی تھیں۔ گل شیر کے برفیلے پتھر پپوٹے کھلے تو تیسری سیڑھی پر اتر چکی دھوپ کی ہلکی روشنائی میں اس نے ان تینوں کو اپنے آس پاس تباہ شدہ جہاز کے تختوں کے مانند پانی پر تیرتے دیکھا۔ اس کی انگلیاں لبلبی پر جم گئیں اور اس کے لوہے کے ساتھ چمٹ چکی تھیں۔ اس نے کوشش کی کہ انہیں وہاں سے الگ کر کے ان تینوں کو نہ صحیح چیچی اور وہاب کو ذرا ٹٹول کر دیکھے تو صحیح ان میں کہیں زندگی کی کوئی رمق موجود ہے کہ نہیں، کہیں وہ شغل کے طور پر تو نہیں یوں ہی ڈوبتے ابھرتے موج میلہ کر رہے ہیں اور انہیں مردہ سمجھ بیٹھا ہو۔ اس نے کوشش کی، لبلبی پر چمٹی ہوئی انگلی کو الگ کرنے کے لیے اسے جھٹکا دیا تو لبلبی دب گئی۔ تہہ خانے کے اندرون میں اتنے زور کا دھماکہ ہوا کہ وہ تین لاشیں بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئیں۔ گھوڑے کی تھوتنی پانی سے یکدم ابھر آئی۔ اگر اس میں جان ہوتی تو وہ یقیناً اس یکدم دھماکے سے خوفزدہ ہو کر ہنن آتی۔ دھماکے کی گونج تا دیر پانی کی سطح اور تہہ خانے کی چھت کے بوسیدہ شتیروں کے درمیان بھٹکتی رہی۔ بھٹکتی ہوئی تہہ خانے میں سے سیڑھیاں طے کرتی اوپر آ گئی، اور قلعہ جنگی کے کچے صحن میں پہلی دھوپ میں اکڑتے ہوئے مسخ شدہ بو دیتے گلتے سڑتے پیکروں پر سے گزرتی، ہو سکتا ہے کہ مزار شریف تک چلی گئی ہو۔ یہ اعلان کرتی کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ کون ہے؟ اس تہہ خانے میں کوئی ہے جہاں کسی ہونا ممکن نہ تھا، وہاں کوئی ہے۔ اس ناگہانی اور یکلخت دھماکے نے جہاں کئی روز کی مکمل خاموشی کی دھجیاں بکھیر دی تھی، وہاں ہاشم میر، مرتضیٰ بیگ، گل شیر اور جانی واکر کے منجمد شدہ تقریباً مر چکے اجسام پر بھی اثر کیا۔ وہ پانی میں کھڑے کھڑے یکدم اپنے زندہ ہونے کے احساس سے جا ٹکرائے۔ اے نامراد پٹھان! بیگ اس منجمد ناتوانی میں جتنا بھی چیخ سکتا تھا ایک بیٹھی ہوئی سرگوشی میں چیخا، یہ تم نے کیا کیا خانہ؟ فائر کر دیا؟ نہیں، گل شیر کی آواز مردہ تھی، یارا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ انگلی لبلبی پر چمٹ گیا تھا، الگ کرنے کی کوشش میں دب گیا۔ تو یارا یہ فائر میں نے نہیں، تقدیر نے کیا ہے، فنا نے میرا انگلی زبردستی دبایا ہے، میں نے نہیں دبایا، تم قسم لے لو۔ اب وہ جان جائیں گے کہ یہاں ہم ہیں اور زندہ ہیں، تو اچھا ہے یارا، جان جائیں، یہ تماشا تو ختم ہو، یہ مداری کا تماشا ختم ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ خواہ ادھر پانی کی قید میں برف کا جزیرہ بنتا ہے
تو بہتر نہیں کہ تماشا ختم ہو اور وہ جان جائیں کہ ہم یہاں ہیں۔ اس میں جتنا بھی دم تھا اسے سادھے وہ چپ کھڑے رہے۔ پھر کچھ ساعتوں کے گزرنے پر جانی کی پرمسرت آواز آئی، مجھے لگتا ہے میرا پونی بھی پھول کر اب پانی پر تیرنے لگے گا، میں اس کو تھپک سکوں گا۔ شٹ اپ جانی، مرتضیٰ بیگ بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ پانی پر ابھی تک 3 لاشیں، چند ڈرم اور کارٹن تیر رہے تھے۔ ان کے درمیان گھوڑے کا سر ابھرنے لگا۔ گل شیر کے فائر کے دھماکے کی آواز اگرچہ تہ خانے میں سے نکل کر مزار شریف تک مار کر چکی تھی اور شاید بلخ کے کھنڈروں میں براجمان پارسی بوڑھے کی آنکھ کو ذرا تھر تھرایا بھی تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ ابھی تک تہ خانے کے اندر گونج رہا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے اس فائر کو نہ سنا ہو۔ باہر ان دنوں اتنے فائر ہوتے رہتے ہیں اور ان میں ایک اور فائر شاید کسی نے نہ سنا ہو۔ نہیں ہاشم میر، یہ ایک فائر کبھی انسنا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اسی ایک فائر کے منتظر ہیں اور اس کی آواز میں ان کی مکمل فتح پنہاں ہے، تو وہ اسے سن چکے ہیں۔ ابھی تک تو کچھ نہیں، اوپر کوئی بھی نہیں، قدموں کی چاپ بھی نہیں۔ پہلے تو انہیں شک تھا، اب یقین ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ باتیں کرتے سیر کرتے نہیں، خاموشی سے دبے پاؤں آئیں گے، چاپ نہیں سنائی دے گی۔ انہوں نے اللہ بخش کا ماتم تو بہت کیا تھا کیونکہ وہ پہلی بات تھی، لیکن وہاب اور طالب کے رخصت ہونے پر وہ اب دیدہ بھی نہ ہوئے کہ ان کے آنسو برف ہو چکے تھے اور وہ خود مردہ ہو چکے تھے۔ صرف فائر کی آواز نے انہیں ایک بار پھر زندگی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ دونوں ان کے آس پاس تھے، ڈوبتے ابھرتے، کبھی ان کے پانی میں غرق بدنوں کے کسی حصے سے چھوتے، لیکن اس کے باوجود انہوں ان دونوں کا سوگ نہ منایا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کر چکے تھے کہ بس یہی ہونا تھا۔ ان کے لیے بہتر ہوا، وہ یوں چپکے سے پانی میں ڈھہ کر آزاد ہو گئے۔ ان چاروں کے بچے کھچے زخم خوردہ وہ نیلے پڑ چکے تھے۔ بدن اب انسانی ضرورتوں اور حسیات سے ماورا ہو چکے تھے، کیونکہ وہ انسان نہیں رہے تھے۔ نہ کہیں بھوک تھی اور نہ پیاس، نہ ہی کوئی اذیت یا سردی کا احساس۔ وہ کمر تک آئے سرد پانی میں بت بنے بغیر کسی کوشش یا تردد کے پتھر ہو چکے تھے۔ دوپہر ہو گئی، اوپر ابھی تک خاموشی تھی، کوئی نہ تھا۔ البتہ گلتی سڑتی لاشوں پر سے جو ہوا سرسراتی گزرتی تھی، اس میں ہلکی سی آواز سیڑھیوں سے اتر کر پانی پر تیرتی جاتی تھی اور اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ دوپہر ہو گئی، پھر ڈھلنے لگی۔ پانی میں استادہ بت نہ کسی دوپہر میں تھے نہ کسی رات میں، وہ سناٹے کے کسی موسم میں گم بے جان تھے۔ دھوپ اٹھنے لگی، تیسری سیڑھی سے اٹھ کر دھوپ پہلی سیڑھی پر جا ٹھہری۔ کسی ایک گھڑی، کسی ایک ساتھ، جب وہ چاروں ایک دوسرے کے وجود سے بھی ناآشنا تھے، سناٹے کے کسی موسم میں گم تھے، اتنے کہ اگر اس لمحے ان کے سامنے ان کا کوئی عزیز، ایک ماں یا باپ بھی آ کھڑا ہوتا تو انہیں احساس تک نہ ہوتا، نہ وہ اسے دیکھتے۔ تب کسی ایک گھڑی، کسی ایک ساتھ میں پہلی سیڑھی پر 2 بوٹ آئے اور ایک سایہ پڑا، پھر اس کے ہاتھوں میں سے ایک آتشی وجود نکلا اور تہ خانے کے اندر پل بھر کے لیے اتنی چکا چوند روشنی ہوئی جیسے کوئی بارات آ گئی ہو، اور پھر ہر شے کو پھاڑ دینے والا ایک دھماکہ اس روشنی کے بجھتے ہی بلند ہوا۔ اس آتشی وجود نے پانیوں کو دھیڑ ڈالا، ان کے اندر گھوڑے کے ڈھانچے کے پرخچے اڑا دیے، اور اس کی تھوتنی اس سے الگ ہو کر کچھ دیر کے لیے فضا میں معلق ہوئی، پھر پانی میں گر گئی۔ جانی نے جیسے کچھ بھی نہ سنا ہو، اس کے سامنے سینکڑوں شرارے سے چھوٹے، لیکن اس نے انہیں بھی نہ دیکھا ہو۔ اس نے صرف گھوڑے کی تھوتنی کو بقیہ ڈھانچے سے الگ ہو کر اپنے قریب گرتے دیکھا اور اسے تھپک کر بولا، پونی۔ پہلے کے فوراً بعد دوسرا آتشی وجود فائر ہوا۔ یہ راکٹ وقفے پر یقین نہ رکھتے تھے، جیسے پانی ایک آبشار کی صورت میں اترے تھے بنا کسی وقفے کے، ایسے یہ آتشی وجود تہ خانے کے مختصر وجود میں مسلسل ایک تواتر سے اترتے تھے اور اپنی مرگناک سلگتی آہنی کرچیاں بکھیرتے ہر سو چکا چوند کرتے جاتے تھے، ہر شے کو دھیڑتے جاتے تھے، در و بام کو تہوبالا کرتے، پانیوں میں ہلچل مچاتے۔ یہ راکٹ پہلی سیڑھی پر کھڑا کوئی شخص یا کئی شخص فائر کر رہے تھے۔ 5ویں راکٹ نے تہ خانے کے 2 شیطینوں میں جا چھید کیا اور چھت پھاڑ کر اوپر نکل گئے، اور جہاں شگاف ہوا وہاں سے جانی کو پہلی بار آسمان کا ایک ٹکڑا نظر آیا جو نیلا اور زندگی سے دھڑکتا تھا۔ جس لمحے اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، اس 5ویں راکٹ کی کچھ کرچیاں اس کے بدن میں پروئی جا چکی تھیں،
اسی لمحے آسمان کے اس ٹکڑے میں ایک پرندہ تیرتا گزر گیا۔ شگاف کے مقام سے 3 سال خوردہ شہتیر پانی میں آ گرے اور وہ بڑبڑانے لگا۔ وہ پہلی بار تہہ خانے کو اس کی مکمل جزیات کے ساتھ دیکھ سکتے تھے کہ اس میں راکٹوں کی آگ شب برات کرتی تھی، انار چھوٹتے تھے، پھلجھڑیاں چلتی تھیں اور ہوائیاں بلند ہوتی تھیں۔ ایک دیوالی تھی جس میں تہہ خانے کا یہ چھوٹا سا بنارس سینکڑوں چراغوں سے جھلملاتا تھا۔ انہیں دھماکے تو سنائی نہیں دے رہے تھے، وہ صرف شب برات کی روشنی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے۔ وہ دیوالی کے دیے ان کے بدنوں کو روشن کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اللہ بخش، عبدالوہاب اور طالب کے مردہ چہرے دیکھے۔ انہوں نے دیکھ کر آبدیدہ ہوئے۔ برف ہو چکے آنسوؤں میں کھو چکے یاروں کی دید نے حدت بھر دی، بس اتنی ہی حدت جتنی کہ ایک آنسو کو بہنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اگرچہ وہ ان کے چہرے بارود بھرے دھوئیں کی چلمن میں سے دیکھتے تھے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ اللہ بخش، عبدالوہاب اور طالب، خوب پردہ ہے۔ جو ابھی راکٹ سیڑھیوں پر فائر ہو کر نیچے آتا اس کا کوئی خاص ہدف نہ ہوتا۔ اگر وہ پانی کے اندر مار کرتا تو اس کی تہہ میں جو کچا فرش تھا اسے ادھیڑ کر ایک گڑھا کھود کر ٹھنڈا ہو جاتا۔ اگر وہ سیڑھیوں سے نیچے آ کر بالکل سامنے جاتا، پانیوں پر سے گزر جاتا، تو اس کے آگے مٹی کی ایک دبیز دیوار ہوتی جسے وہ کوئی ذوف نہ پہنچا سکتا، اور اس کے ساتھ ٹکرا کر پانی میں گر جاتا۔ البتہ اس کے پھٹنے سے جو کرچیاں ایک گل رنگ انار کی مانند چھوٹتیں اور بکھیرتیں، وہ ان چاروں کے جسموں میں کہیں نہ کہیں پیوست ہو جاتی۔ تہہ خانے کے پانی بارود کی آگ سے تلاطم میں تھے اور ان میں ایک خاص حدت جنم لے رہی تھی جو ان کے بدنوں کو راحت سے آشنا کر رہی تھی، اور ان پانیوں میں ان کی اپنی غلاظت، گھوڑے کے لید اور اس کے پرخچے اور 3 لاشوں کی بو اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ پانیوں کے اس اتھل پتھل میں ان مرغابیوں کی مانند حواس باختہ اور سناٹے میں تھے جن پر کسی محفوظ اور پرسکون جھیل میں تیرتے ہوئے ناگہانی فائر کھل جاتا ہے۔ اللہ بخش، عبدالوہاب اور طالب ایک بے اختیار نڈھال حالت میں اپنی اپنی لاشوں کو بھی سنبھال نہیں پاتے تھے، اور وہ کبھی مکمل طور پر غرق ہو جاتے تھے، کبھی ان سے جا ٹکراتے تھے تو انہیں بھی اپنی مانند سرد، مردہ اور اکڑے ہوئے پاتے تھے۔ گھوڑے کی تھوتنی حیرت میں ہچکولے کھاتی پھرتی تھی کہ یہ کیسا تلاطم ہے، اور لاشوں سے ٹکتی تھی، کچھ پرانی تھیں اور کچھ نئی۔ یہ آگ تماشا چند لمحوں بعد ختم ہو گیا، جیسے پانی تھم گئے تھے۔ پانی میں حدت پیدا ہو چکی تھی اور ان کے اوپر دھواں معلق تھا، اور اس کے اوپر شگاف میں سے قلعہ جنگی کے آسمان کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ وہاں دھوپ تھی۔ وہ بوٹ اب سیڑھی سے ہٹ چکے تھے اور سایہ جا چکا تھا۔ دھوپ اب بھی پہلی سیڑھی پر براجمان تھی، لا تعلق اور روشن، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چھت کے شگاف میں سے نظر آتے نیلے آسمان پر ایک اور پرندہ گزرا۔ یہ ایک اور نہیں، وہی پرندہ تھا جو پہلے بھی گزرا تھا اور جانے کو دکھائی دیا تھا۔ تہہ خانے میں دھماکوں کی بوچھاڑ، شب برات، دیوالی کی چکا چوند کے بعد اتنی خاموشی ہوئی، اتنی تاریکی ہوئی کہ ناگوار لگنے لگی۔ پانی جو بھی ہلکی حدت میں تھے دھیرے دھیرے سرد مہری کی جانب بہنے لگے۔ دوپہر جو ڈھل چکی تھی شام کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ چھت کے شگاف کے راستے پہلی بار شام آئی تو اس کی سرمئی آنکھوں نے دیکھا کہ تہہ خانے میں صرف ہاشم میر سلامت ہے۔ سلامت مجھ سے مراد ہے کہ وہ مکمل حالت میں تھا، اگرچہ وہ مردہ تھا۔ مرتضیٰ بیگ اور گل شیر ولی بکھر چکے تھے۔ بیگ کے بدن کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک ہاتھ یا چوڑا سینہ بھی باقی نہیں بچا تھا، وہ جیسے پانیوں میں تحلیل ہو چکا تھا۔ البتہ گل شیر نسبتاً خوش نصیب رہا کہ کم از کم اس کا سر سلامت تھا۔ دھڑ سے بچھڑا ہوا یہ سر پانیوں میں ڈبکیاں کھاتا پھرتا تھا، دیر کے شیریں مالٹے کی مانند۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن اگر کوئی دیکھتا تو گل شیر کا سر حیرت انگیز طور بدھا کے اس سر سے مشابہت رکھتا تھا جو قلعہ جنگی کے گڑھے میں پڑا تھا، اور اس کے چہرے پر الوہی سکون تھا، گیان دھیان کی شانتی تھی، آنکھیں نروان کے نشے میں بند تھیں، بال سر پر بندھے ہوئے تھے، اور وہ دیر کے شیریں مالٹے کی مانند ادھر ادھر ڈبکیاں کھاتا پھرتا تھا۔ گندھارا کی مٹی نے اسے موت کے بعد ماضی کی جانب دھکیل دیا تھا، اور گھوڑے کی تھوتنی تھی جو پانیوں کے آخری ہلچل میں ڈولتی جھولتی جانے کے بدن سے جا لگی تھی۔ وہ پرندہ بھی اس لیے لوٹ کر آیا تھا تاکہ نیچے قلعہ جنگی کے صحن میں جو شگاف تھا اس میں جھانک کر دیکھ سکے کہ جس نے اسے آسمان پر تیرتے دیکھا تھا وہ ابھی تک ہے
یا نہیں، اور وہ تھا، پانی سے پھر سے سرد ہو چکے تھے۔ بارود کی عطا کردہ عارضی حرارت ان میں سے زائل ہو چکی تھی۔ البتہ ان پانیوں پر ایک میلہ لگا ہوا تھا، میلے میں خوب رونق تھی۔ اللہ بخش، وہاب، ابو طالب اور ہاشم میر بڑے فخر اور اطمینان سے ان پر تیرتے تھے کہ ان کے وجود سلامت تھے اور روز حشر ان کو سمیٹنے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی۔ مرتضیٰ اب ایک پانیوں میں یوں گھل مل گیا تھا کہ اسے اس روز آخر اکٹھا کرنے میں یقیناً بہت سی دشواری ہونی تھی، اور ان میں گل شیر ولی کا سر ایک تماشائی کی مانند کبھی اسے دیکھتا تھا اور کبھی اسے، اور پھر کبھی ڈوبتا تھا اور کبھی پانی کی سطح پر ابھر آتا تھا۔ اس کا بقیہ دھڑ نہ بھی مجتمع کیا جا سکا تو کم از کم اس کا سر تو سلامت تھا۔ رات ہو گئی تھی، شام کے سرمئی قدم پچھلے پاؤں لوٹ گئے تو ان کی جگہ رات کا سیاہ کالا پوش اپنا لبادہ پھیلاتا تھا۔ اوپر چھت کے شگاف میں سے قلعہ جنگی کے آسمان کے ایک مختصر ٹکڑے میں ستارے ٹانکے گئے جو چاندی کی ہلکی لو میں کم کم دکھائی دیتے تھے، اور ان سب ستاروں کو گنا جا سکتا تھا۔ شگاف زیادہ بڑا نہیں تھا۔ عبدالحمید جانی واکر اس میلے کا واحد تماشائی تھا، اور اس پر کئی روز کی بھوک کہ اس کے پونے کو کھانے سے انکار کر دیا تھا، اور پیاس بدن میں براجمان کرچیوں، ٹھہری ہوئی گولیوں، زخموں، ناسوروں کا سحر طاری ہو چکا تھا۔ اس کے چوڑے شانوں پر آئے ہوئے غلیظ بال تیکھی سولوں کی مانند اکڑے ہوئے تھے۔ بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی، ٹانگوں میں لرزش آنے جان کبھی پانی کو چھو جاتی اور کبھی وہ ہڑبڑا کر لڑکھڑا کر پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ تہ خانے کی چھت کے شگاف میں جو ستارے دکھائی دے رہے تھے، جونی کے دونوں بازو ان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور ان میں کلاشن کوف جکڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا بھی تو اپنے بازو نیچے نہیں کر سکتا تھا، وہ اتنا اکڑ چکا تھا، اور وہ چاہتا بھی تو اس کلاشن کوف سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس کے لوہے پر اس کی انگلیاں پگھل کر منجمد ہو چکی تھیں۔ اگر اسی حالت میں اسے اٹھا کر کسی کلینک میں لے جایا جاتا تو وہ تکنیکی طور پر مر چکا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہ دھڑکتا تھا، کچھ روانہ تھا، کچھ بہاؤ میں نہ تھا۔ صرف اس کی آنکھیں بقیہ بدن سے الگ ہو کر زندہ تھیں اور دیکھتی تھیں، اور ان کی پتلیوں میں ابھی تک ایک پرندہ تیرتا تھا۔ تہ خانہ، سیڑھیاں، قلعہ جنگی کا کچا صحن سب خاموش تھے۔ راکٹ فائر کرنے والے سائن مطمئن ہو کر کب کے جا چکے تھے۔ رات تھی، ایک ایسی رات کتنی طویل ہو سکتی ہے جس میں ایک بدن تکنیکی طور پر مر چکا ہو، صرف اس کی آنکھیں شگاف میں چمکتے چند ستاروں کو دیکھتی ہوں۔ اسے اپنے ساتھیوں کے بکھر جانے کا، مر جانے کا چندہ قلق نہ تھا، کوئی دکھ نہ تھا۔ اس کا پورا بدن حسیات سے عاری ہو کر مردہ ہو چکا تھا۔ تہ خانے میں یہ رات اتنی ہی طویل تھی جتنی کہ ایک تکنیکی طور پر مردہ بدن محسوس کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی زندہ شخص، چاہے وہ کینسر کے آخری مراحل میں اذیت سے تڑپتا ہو، یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کتنی طویل تھی۔ پانی ایک تکنیکی طور پر مرے ہوئے شخص کے بدن کے لیے بھی بہت سرد تھے۔ دھواں تحلیل ہو چکا تھا، پانیوں کی اتھل پتھل ختم ہو گئی تھی، اور اوپر ستارے تھے جو شگاف کو پور کرتے تھے۔ تصور کامل ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ ہاں ڈیڈی، اور تم ہارنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہو؟ ہاں ڈیڈی۔ آتش پرست کے سامنے مرتبان میں جلتی مقدس آگ کا شعلہ تیز ہوا سے پوری طرح پھٹ پڑایا۔ یہ شعلہ بھی ایک زمانے میں ایک تصور کامل تھا جو متروک ہو چکا تھا، بیشتر خداؤں کی مانند، بامیان کے بت کی مانند۔ یہ رات اس آتش پرست بوڑھے کے لیے بھی بے حد طویل ہو رہی تھی جس نے اپنے شعلے کو زندہ رکھنے کی خاطر لاکھوں راتیں گزاری تھیں۔ کیا 1000 برس بعد قلعہ جنگی کے اس تب تک زمین میں دفن ہو چکے تہ خانے کے اندر جو ہڈیاں ہوں گی، ان کی بازیابی کے لیے بھی کسی کو خواب آئے گا کہ ہم یہاں دفن ہیں اور ہمیں کھود نکالے گا، اور اس تہ خانے کے عین اوپر ایک اور مزار شریف وجود میں آئے گا، یا تب تک یہ جو کچھ ہے یہ بھی متروک ہو چکا ہوگا؟ رات ازل سے شروع ہوئی تھی اور جانے کب اس کا ابد آنا تھا، یہ اتنی طویل ہو رہی تھی۔ نیلنگو شیشہ پانیوں میں، جھیل بندہ میر کے پانیوں میں وہ سب کے سب من چلی کھلنڈری غل مچاتی ڈولفنوں کی مانند تیرتے پھرتے تھے۔ ان کے بدن نئے نکور تھے، پھوٹتی کونپلوں کی طرح شفاف تھے، شرمیلی کنواریوں کی طرح بے داغ تھے۔ کوئی ناسور، کوئی گھاؤ نہ تھا، وہ ابھی بھی ماں کی کوکھ سے نکلے تھے اور تیرتے پھرتے تھے۔
اپنے صحراؤں اور اپنی کربلاؤں کو پیاس بجھاتا عبدالوہاب تھا، جھیل میں بار بار ڈبکیاں لگاتا، اس کے پانیوں کو اپنے سوکھے حلق میں اتارتا، بارش میں نہاتے بادچے کی مانند شور مچاتا عبدالوہاب تھا، تیرتا پھرتا۔ کنویں کی تہہ سے برآمد ہونے والے بونے کو دیکھ کر خوشی سے ہو ہو کرتا اللہ بخش تھا، اور تیراکی نہیں جانتا تھا۔ جوہڑوں میں پلنے والا اتنی شیشہ جھیل کے پانیوں میں ڈبکیاں کھاتا، ہاتھ پاؤں مارتا اللہ بخش تھا۔ چیچی اپنے گاؤں کے چولہوں میں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے عقب میں ایک چٹان کے جھرنوں میں تیرتے عقاب کی مانند اس جھیل میں پھڑپھڑاتا اور خوشی سے لبریز ہوتا تھا۔ گل شیر ولی زندگی میں پہلی بار آزاد ہوا تھا۔ اس کی پشت پر کوئی نواب سوار نہیں تھا اور اسے گھوڑے کی مانند نہیں ہانکتا تھا، اور نیل و نیل شفاف پانیوں میں تیرتے ہوئے اس کے آس پاس مالٹوں کے باغ مہک دیتے تھے۔ ہاشم میر کے لیے اس کی ماں گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی اور وہ پانیوں میں چھینٹے اڑاتا اسے کہتا تھا، بس تھوڑی دیر اور ممی، بس تھوڑی دیر۔ جھیل بندہ میر کے پانی میں مرتضیٰ بیگ کے باپ کے گناہ دھل رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ ایک تکنیکی طور پر مرے ہوئے جان واکر نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ کیسے ان میں ہو سکتا تھا؟ وہ تو وہاں جا چکے تھے، اور وہ شاید ابھی تک یہاں تھا۔ وہ بھی جھیل بندہ میر کے پانیوں پر اپنے براؤنی پر سوار چلا جاتا تھا۔ براؤنی کے پاؤں پانیوں میں نہیں ڈوبتے، ڈوبنے سے پہلے ہی اٹھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اتنا برق رفتار ہے۔ ایک فرق تھا، اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس کی جانب دھیان نہیں کرتا تھا، اگر کرتا تھا تو اسے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ آپس میں چغلیں کرتے لیکن اس کے وجود سے بے خبر تھے۔ گھوڑا مجتمع ہو چکا تھا۔ اس کے گوشت کی پسلیوں میں جتنے پارچے تراش کر نگلے گئے تھے وہ سب کے سب اپنی جگہ پر موجود اس کے بدن کو مکمل کرتے تھے۔ اس کی تھوتنی پھر سے جڑ گئی تھی، اس کے نتنے پھڑکتے اور ہنہنانے تھے۔ جونی نے محسوس کیا اس کے آس پاس صرف اس کے سموں کی آواز نہیں جو پانی پر چھینٹے اڑائے جاتے تھے، بلکہ ایک پھڑپھڑاہٹ بھی تھی، جیسے ایک پرندے کے پروں میں سے دوران پرواز سنائی دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلی میں جو پرندہ تھا شاید وہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے پر سفید براق پر گھوڑے کو عطا کر دیے تھے، اور وہ جھیل کے پانیوں سے اٹھ کر ان سفید براق پروں کو پھڑپھڑاتا عرشوں کی جانب پرواز کر گیا تھا۔ رات ختم ہونے میں نازی تھی۔ کسی بھی شے یا جذبے کی مدت کا تعین آغاز اور انجام کے درمیان پھیلے فاصلوں سے ہوتا ہے، اور یہ تعین حسیات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کوئی حس نہ ہو، بدن مردہ ہو چکا ہو، تو پھر یہ تعین ایک موت کی مانند ہوتا ہے جس کے فاصلے روز حشر تک جاتے ہیں۔ اسی طور اس رات کے خاتمے کا تعین نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی لامحدود رات تھی، لیکن صرف جان کے بدن کے لیے۔ قدرت کا نظام قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں تکنیکی طور پر مردہ ہوتے ایک شخص کے لیے تو نہیں رکتا۔ بے شک اس کے آس پاس کچھ ساتھیوں کی لاشیں ہوں، کچھ پانیوں میں تحلیل ہو چکی ہوں، یہ نظام تو نہیں رکتا، جاری رہتا ہے۔ ایک ہلکی روشنی، ایک دھندی سویر کی روشنی آسمان کے اس ٹکڑے میں سے در آئی جو تہہ خانے کے واحد مکین کو دکھائی دے رہا تھا، اور پھر یوں لگا جیسے وہ روشنی اپنے آسمان کو ترک کر کے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر سے اترتی ہے، اس شگاف کے راستے داخل ہوتی ہے، پھر ہر سو چکا چوند ہو گئی۔ آتشی وجود کی غیر موجودگی میں بھی ہر سو روشنی ہو گئی، اور آغاز میں ہر سو پانیوں پر دھند تیرتی تھی۔ تب خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو ہر سو روشنی ہو گئی۔ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں کچھ چہل پہل تھی۔ کبھی کوئی چہرہ جھک کر اس شگاف میں سے نیچے جھانکتا تو ناک پر رومال رکھ کر پرے ہو جاتا۔ ریڈ کراس کے کارکن لاشیں اٹھا رہے تھے۔ شگاف میں سے دکھائی دینے والے آسمان کے ٹکڑے میں قلعے کے صحن میں سے لاشیں گھسیٹنے اور جمع کرنے سے کچھ دھول اٹھ رہی تھی۔ پھر یکدم اوپر چپ کا سناٹا اتر آیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی۔ پھر کوئی ایک لمحہ ایک ساتھ ایک ایسی آئی جو درج تھی، اور اس میں قلعہ جنگی کے صحن میں جو شگاف تھا اس میں کسی نے نیچے جھانکا اور کہا، نیچے تہہ خانے میں بھی کچھ لاشیں ہوں گی، انہیں اٹھانا چاہیے۔ ادھر سے سیڑھیاں اترتی ہیں، چلو کسی اور نے کہا۔ قدموں کی دستک اس تکنیکی طور پر مردہ بدن کے کانوں میں آئی۔ پہلی سیڑھی پر کچھ پاؤں آئے، ان میں کچھ فوجی بوٹ تھے، کچھ جاگرز اور کچھ چپلیں۔ وہ بے خطر نیچے اترتے تھے۔ جب عبدالحمید جان واکر کے مر چکے منجمد بدن کی آنکھوں کے علاوہ ایک انگلی بھی زندہ ہو گئی جو لبلبی پر تھی،
اسے دبانے میں پہروں لگ گئے، بالآخر وہ دب گئی۔ گولیوں کی باڑ نے سیڑھیوں کا پلستر ادھیڑ دیا اور ان میں سے دھول بلند ہوئی، اور اس دھول میں کوئی زخمی ہو کر گرا اور لڑھکتا ہوا نیچے پانی میں آ گرا۔ شٹ، کسی نے امریکی لہجے میں تھوکا، ادھر تو اب بھی کوئی ہے۔ ہاں میں ہوں، ڈونٹ کم ڈاؤن اور آئی ول شوٹ یو۔ کرائسٹ، اسی لہجے میں ایک بے یقینی حیرت کا خوف ابھرا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن نیچے ہم میں سے کوئی ہے۔ نو، آئی ایم ناٹ ون آف یو، میں تم میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی ساتھ جب اس نے یہ کہا میں تم میں سے نہیں ہوں، عبدالحمید جان واکر کی انگلی پھر سے مردہ ہو گئی، اس کی آنکھیں بھی مردہ ہو گئیں، لیکن انہوں نے بینائی کھو دینے سے قبل شگاف میں سے نظر آتے آسمان پر ایک پرندہ تیرتے دیکھا، اور پھر وہ گرا اور اسے پانی میں ڈوبنے لگا، جس میں اس کے ساتھیوں کے لاشیں غلاظت اور بارود کی بو تیرتی تھی۔ ڈوبتے ہوئے اس نے گھوڑے کی تھوتنی کو ایک تھپکی دینے کی صحیح کی۔ براؤنی، بلخ کے کھنڈروں میں براجمان آتش پرست کی آگ بھڑکی اور بجھ گئی۔ کیا 1000 برس بعد قلعہ جنگی کے تب تک زمین میں دفن ہو چکے تہہ خانے کے اندر جو ہڈیاں ہوں گی، ان کی بازیابی کے لیے بھی کسی کو خواب آئے گا کہ ہم یہاں دفن ہیں اور وہ ہمیں کھود نکالے اور اس تہہ خانے کے اوپر ایک اور مزار شریف وجود میں آئے گا؟ یا تب تک یہ جو کچھ ہے یہ بھی متروک ہو چکا ہوگا؟